یخرج لنا وہ پیدا کرے ہمارے لیے مما اس سے جو تنبت الارض زمین اگاتی ہے من بقلها اس کی ساگ وقصائها اور اس کا کھیرا وفومها اور اس کا گیہوں وعدسها اور اس کا مسور وبصلها اور اس کی پیاز قولا تو موسیٰ نے کہا اتستبدلون کیا تم لینا چاہتے ہو الذی وہ جو ہوا ادنا وہ ادنا ہے بالذی اس کے عوض ہوا خیر جو بہتر ہے ایبتو تو جا رہو اتر جاؤ مصر شہر میں فإن لکم بے شک تمہارے لیے ہے ما سألتم جو تم نے مانگا ہے. یہ آیت نمبر 61 جب ہم یہاں تک پڑھتے ہیں تو بات ہمیں کچھ اور نظر آتی ہے جو ہمیں سوچ بنتی ہے، لیکن جب آپ اس کا دوسرا پورشن پڑھیں گے آیت کا تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ مقصد اصل میں جرم کیا تھا اور وجہ کیا بنی ان کی کہ وہ اللہ ان سے ناراض ہو گئے. یہاں پہ ساری باتیں ہو گئی تھی، من و سلمہ ان کو مل گیا تھا، میں اور آپ کو بھی بہت ساری الحمدللہ فراوانیاں مل جاتی ہیں، سب چیزیں صحیح جاری ہوتی ہیں. اب موسیٰ کی قوم کہہ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کریں، یہ ہم سے ایک نہیں کھایا جا رہا، یعنی ون ڈش اب نہیں ہو سکتا، سالن روٹی بس یہ چاول سالن روٹی ہم سے نہیں کھائی جاتی ہے بس روز، اب ہمیں کچھ اور کھانا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہرگز ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کریں گے، اب آپ اللہ سے دعا کیجئے ہمارے لیے تو جو زمین اگاتی ہے نا ہمیں وہ کھانا ہے. اور وہ کیا اگاتی ہے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے ساری، یعنی سبزیاں وغیرہ جو بھی ہے، کھیرا کھانا ہے ہمیں، گیہوں چاہیے ہمیں، لہسن، یعنی جو ابھی میں سالن کی بات کری تھی ہم سالن کھا کر کے اگتا جاتے ہیں، انہیں سالن چاہیے تھا. تو انہوں نے جب یہ بات کہی تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ جو کمتر ہے، یعنی اتنی اچھی تمہیں ہیلدی تم کو غذا مل رہی ہے بغیر محنت کے مل رہی ہے، اس سے زیادہ اچھی ہے، یہ تو ہر جگہ پہ اویلیبل ہے، تو تم کو یہ چاہیے اب تو جاؤ شہر میں چلے جاؤ، تمہارے لیے ہے وہ جو تم وہاں پہ مانگو گے، جو تمہیں چاہیے نا وہ وہاں مل جائے گا، اب جاؤ، یعنی محنت کرنی پڑے گی. میں اور آپ کو اچھی خاصی لائف گزر رہی ہوتی، نہیں اب ہمیں کچھ اور چاہیے، وہ کچھ اور کے چکروں میں کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم لوگوں کا زندگی گزارنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا یہ دنیا میں ہم آئے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے. اگر ہم اتنے لمیٹڈ چیزوں میں بھی اگر کوئی بہت اللہ کا اچھا کام کر سکتے ہیں یا ہم اپنی زندگی کو زیادہ بامقصد گزار سکتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے سارا، وہ سوچیں نہیں بنتی اور ہم کہتے ہیں ہمیں تو کچھ اور چاہیے. اور تو یہ ڈیمانڈس کا سلسلہ انسان جو ہے نا اس کا نیچر، اس کو بس اور تو یہاں پہ انہوں نے جب مانگا انہوں نے اس کو سمجھایا بھی ان کو اپنی قوم کو، خیر وہ نہیں سمجھی. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ناشکری ہے، ہم بھی کہتے ہیں مرغی کھا کھا کے تھک گئے، اب ہم سے مرغی نہیں کھائی جاتی، اور گوشت کھاتے تو گوشت کھا کے تھک جاتے ہیں، ہر چیز ہم کھا کے تھوڑے دنوں میں اکتانا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح، لیکن بات یہاں پہ یہ کہ یہ اصل گناہ کیا ہے، پڑھیں آپ کیا لکھا ہوا ہے دیکھیں. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ڈال دی گئی ان کے اوپر ذلت والمسکنہ اور محتاجی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور وہ گھر گئے اللہ کی غضب میں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ یہ اس وجہ سے کہ وہ سب كانوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر الحق ناحق. ذالک بما عصوا یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی تھی، وکانوا یعتدون اور وہ حد سے بڑھے جاتے تھے. یہ ذالک بانہم سے آپ دیکھ رہے ہیں کیا بتائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر ذلت، محتاجی اور اللہ کا غضب لے کے وہ پلٹے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو نہیں مانا. ڈیمانڈس تو اپنی چل رہی ہے لیکن اللہ کی آیت پہ ایمان نہیں چل رہا، اللہ کی آیت کے اوپر امپلیمنٹیشن کہیں نہیں ہے، اور ایمان اسلام کو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی کا سب ساتھ دینا یہ نہیں معلوم ہے، صرف یہ معلوم ہے اب ہمیں نبی سے اور کیا چاہیے. آج ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ یہ کام ہو گیا، وہ والا مسئلہ حل کر دے، فلانا مسئلہ حل کر دے، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں. ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمیں جو ہے اگر کہا ہے کہ تم کو میں عطا کر رہا ہوں تو تم اب میرا کام کرو. ایک اللہ کا بندہ آ کے کھڑا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمارا کام کر دیا ہے، ہم اس کا کام نہیں کر سکتے، ہماری حیثیت نہیں ہے، کیا ہم سب کچھ اس کو دے دیں، یا یہ کہ ہم اس کے ساتھ کوئی دو الفاظ ہمدردی کے بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے نا. تو یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے ان کا اصل جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا کفر کر رہے تھے. یہ نہیں تھا صرف کہ انہوں نے بولا کہ ہمیں کھانا جو ہے وہ کچھ اور بھی اب چاہیے. جب آپ اور میں اللہ کا کام نہیں کرتے اور اس کے بعد ہماری ڈیمانڈز ہوتی ہے تو اللہ کہتے ہیں پھر تم پر غضب اور ذلت ہے. اور ورنہ یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خود بھی اکتا جاتے ہیں اور ہمیں بھی چینج چاہیے ہوتا ہے، ورائٹی انسان کی اندر
ڈلی ہوئی ہے کہ ہر چیز میں اس کو ورائٹی کھانے کی عادت ہو گئی ہے, یا کوئی بھی چیز میں اس کو چوائس چاہیے ہوتی ہے, تو اس کے اندر اس وقت آبجیکشن یا کوئی ایشو نہیں بنتا اگر وہ اللہ کی باتوں کے مومن ہے. اگر آپ دیکھو تو سلیمان علیہ السلام جو تھے, ان کی اللہ نے کیسی بادشاہت انہیں دی تھی, کیا ان کے پاس نہیں تھی دنیا کی نعمت؟ تو کوئی اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنا منع نہیں ہے. قرآن تو آپ کو دیکھیے, قرآن میں تو اللہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو ثمرات پھل اگائے ہیں اس میں ایک ٹیسٹ کے اوپر ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے. اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, کسی کا اچھا ہے, کسی کا کم اچھا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اتنی ورائٹی دی پھر کیوں ہے دنیا؟ حرام تو نہیں کیا. حرام تو چوپایوں میں سے اگر خنزیر کو کر دیا, صحیح, تو پھلوں میں سے تو کوئی پھل حرام نہیں کیا, صحیح. تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ منع نہیں تھا. اصل میں یہی ہے کہ میں اور آپ جب مکمل طور پر اللہ کو زندگی سے نکال کر صرف اللہ سے ہماری ڈیمانڈز رہ جاتی ہے, ڈیمانڈ والا ایک سلسلہ رہ جاتا ہے, تو پھر اللہ فرمانے کے بندے کے اوپر اللہ کا غضب اترتا ہے. اور یہاں پہ ایک اور بات یہ تھی کہ وہ نبیوں کو قتل کر رہے تھے, اور وہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے اور وہ حد سے بڑے ہوئے زندگی گزار رہے تھے. آیت 62, یہاں پہ اب آپ نے پیچھے سارے جرائم, ان کی غلطیاں, ان کا اللہ کو بھولنا اور وعدوں کی پاسداری نہ کرنا, یہ تمام باتیں آپ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے پڑھی ہیں. ساری یہ جو رکوع ہے, ان تمام باتوں کا کنکلوژن, ایک خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مواقع دیتے ہیں, بندہ غلطیاں کرتا رہتا ہے, یہ ہے انسان کے ساتھ. لیکن توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, بندہ توبہ کرے, صحیح معنوں میں پلٹ ہے, اپنی اصلاح کرے, دوبارہ غلطی نہ کرے. اللہ کی بخشش بھی ہے, اللہ اس کو رحم بھی اس پہ فرماتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ شکر گزاری. آپ اور میں شکر گزار بن جائے اللہ کے. جو نعمتیں ملی ہوئی ہے اس کے اندر بھی یہ رویہ آئے گا نہیں اگر میرے اور آپ کے اندر شکر گزاری ہوگی. ہم کبھی بھی اس ایکسٹینٹ پہ نہیں جا سکتے کہ ہم جرائم کی بھرمار کر دیں, یا یہ کہ کچھ کریں نا اور اللہ سے ہی بس سب کچھ چاہیے, تو وہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں. 62 دیکھتے ہیں, ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہادوا, اور وہ جو یہودی ہیں, والنصارى, اور عیسائی, والصابئین, اور صابی, من آمن باللہ, جو اللہ کو ماننے, والیوم الآخر, اور آخرت کے دن کو, وعمل صالحا, اور نیک کام کریں, فلہم اجرہم, تو ان کے لیے ان کا اجر ہے, عند ربہم, ان کے رب کے پاس, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہاں پہ فرمایا کہ کوئی شک نہیں کہ جو ایمان والے, یہودی, عیسائی, صابی, جو بھی ہے اللہ کو, آخرت کو مانتا ہے, نیک کام کرتا ہے, تو ان کو اوپر ان کا اجر ہے اللہ کے پاس, اور ان پہ کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. یہاں پہ بالکل ایک منیمم ایمان بیان کیا گیا اللہ اور آخرت کا. جو بندہ اللہ کی وحدانیت پر آ جائے, چاہے وہ سیبین ہو, سیبین آپ کو پتہ ہے صابی کہتے ہیں جو بعض ستارہ پرست کہتے ہیں, کچھ لوگوں نے ان کو وہ آتش پرست کہا ہے. آپ لے لیں جو بھی, کوئی لادین ہو, اگر وہ اللہ اور آخرت کو مان لیتا ہے, یہودی, عیسائی, مسلمان, ظاہر مومن تو مانتا ہے مسلمان, تو جو اللہ کی ایک وحدانیت پر آ جائے اور نیک کام کرنا شروع کر دے فرام دا بگننگ, یعنی اسٹارٹنگ کے اندر آپ لے سکتے ہیں کہ یہ بات ہے. اور اس کے آگے کیا ہے وہ تو قرآن بتائے گا آپ کو. یہ آیت بھی میں اور آپ نے قرآن سے ہی پڑھی, تو ظاہر ہے آگے سلسلہ تو چلے گا قرآن پڑھنے کا. جو بندہ اس آیت کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ جو اللہ اور آخرت کو مانے اور نیک کام کرے, ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہے, تو وہ ایک طریقے سے دیکھا جائے ایک سیف پاتھ پہ تو آ گیا, سیو ہو گیا ہے, صحیح ہے. تو وہ نیک کام کرنا ضروری ہے, لیکن ساتھ میں یہ آپ دیکھ لیں صرف ایمان لانا ضروری نہیں ہے اللہ پہ, عمل صالح جو ہے اس کے بغیر خوف اور غم نہیں جائے گا. عمل صالح نیکیاں بہت ضروری ہے. آیت نمبر 63, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور جب ہم نے لیا تھا تم سے عہد, وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ, اور اٹھا رکھا تھا ہم نے تم پر طور کو, خذوا, لے لو, ما آتیناکم, جو ہم نے تمہیں دیا ہے, بقوت, مضبوطی سے, واذکروا, اور یاد رکھنا, ما فیہ, جو اس میں ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ جاؤ. کہتے ہیں کہ ہم نے تم سے میثاق لیا تھا. میثاق اس کو کہتے ہیں, معاہدے کو کہتے ہیں, کووننٹ کو کہتے ہیں. کہا ہم نے اٹھا رکھا تھا تم پر کوئی طور کو. طور کی وادی کے بارے میں قرآن میں آتا ہے, موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وہاں بات کی تھی, تو طور کا پہاڑ جو ہے وہ ان کے اوپر کھڑا ہو گیا, یعنی ایسی پوزیشن پہ آ گیا کہ جیسے مجھے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے زلزلہ آنے والے, تو ایک وارننگ کے ہم سچویشن میں چل رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ان کو کہا کہ تمہارے اوپر طور کو کھڑا کر دیا, اب پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے, یعنی تم کو جو کتاب دی گئی ہے اس کو اب تھام لو, اس کے اوپر عمل کر لو. جیسے ہم